آخری شعر ہے ہمارا۔ میں لا تقنطو کے نشے میں سرشار رہتا ہوں، سیاہ مستوں کو بخشی ہے حیات جاوداں تو نے۔ لا تقنطو یہ قرآن کی آیت ہے۔ لا تقنطو من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ میں کہتے ہیں شراب کو، لا تقنطو مایوس نہ ہو، خدا کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے اور اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ سرشار مست ہونا، سیاہ مست گناہ گار یا بدکار جس کے اعمال برے ہوں، سیاہ ہوں۔ حیات جاوداں ہوں، ہمیشہ کی زندگی، ابدی حیات۔ اس میں مولانا ظفر علی خان اس شعر میں اللہ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، اگرچہ میں بہت گناہ گار انسان ہوں مگر اور میرے اعمال اس قدر سیاہ ہیں کہ بظاہر مجھے اپنی بخشش اور نجات کی کوئی توقع نہیں ہو سکتی، مگر اسے خدائے بزرگ و برتر، اے خدائے بزرگ و برتر، یہ بھی تیرا ہی ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور اس کی رحمت سے تو کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔ چنانچہ تیرے ہی اس فرمان کے سہارے میں ہر وقت تیری طرف سے بخشش کی امید میں کہ نشے میں سرشار رہتا ہوں، کیونکہ مجھے امید ہے کہ تو قیامت کے دن مجھے ذلیل و رسوا نہیں کرے گا، اور تیری رحمت بے پایاں کی چادر میرے جرموں اور گناہوں کو ڈھانپ لے گی۔ یہ تیری رحمت سے مایوس نہ ہونے اور تیری طرف سے بخشش کی امید کے دل میں زندہ رہنے کا ہی کرشمہ ہے کہ تو نے گناہ گاروں کو ان کے گناہوں کو بخشتے ہوئے ہمیشہ رہنے والی زندگی عطا کی، جو تو نے اپنے نیک اور صالح بندوں کے لیے خاص رکھی۔ تیری اسی امید کے سہارے ہم دنیا میں نئے حوصلوں اور نئی امنگوں کے ساتھ ایسی زندگی گزارنے کے قابل ہو جاتے ہیں جو ہماری حیات جاوداں کی تمہید بھی ہے اور خود بھی حیات جاوداں کی حیثیت رکھتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے جب شیطان نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی تھی کہ اجازت نہیں مانگی تھی بلکہ اللہ کے سامنے قسم کھائی تھی کہ اللہ مجھے تیرے عظمت و جلال کی قسم ہے کہ میں جب تک قیامت نہیں آتی تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے عظمت و جلال کی قسم کھا کے فرمایا کہ مجھے بھی قسم ہے اپنے عظمت و جلال کی کہ میں اپنے بندوں کو بخشتا رہوں گا، معاف کرتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے توبہ کرتے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ نزاع کا عالم طاری ہونے تک انسان کے لیے کھلا رکھا ہے کہ انسان جو ہے وہ خطا کار ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، تو جب بھی انسان اللہ کے سامنے اپنا جو ہے وہ ندامت کے آنسو بہائے گا، ایک سجدہ کرے گا تو اللہ معاف کر دے گا۔ کہتے ہیں کہ ندامت کا ایک آنسو زمین پر گرنے سے پہلے انسان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ حضرت رابعہ بصری سے کسی نے پوچھا کہ انسان کو کیسے پتہ چلے کہ اس کی توبہ قبول ہو گئی ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ انسان کی اس کے لیے کیا یہی بات کافی ہے کہ اللہ نے اسے توبہ کی توفیق دے دی۔ جب توبہ کی توفیق دے دی تو سمجھو توبہ قبول ہوگی۔ یعنی یہ بھی ایک گناہ گار انسان کے لیے بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ اللہ اسے توبہ کی مہلت دے دے، اسے توبہ کی توفیق دے دے۔ اللہ سے ہمیشہ یہی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ بس ہم سے راضی ہو جا، اور ہمیں دنیا سے اس حالت میں اٹھانا کہ تو ہم سے راضی ہو، اور ہمیں کسی گناہ کی حالت میں موت نہ آئے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ تو توبہ کی توفیق دیتے رہنا، اگر ہم سے گناہ ہو جائیں تو ہمیں معاف کرنا۔ تو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یہ، اور انسان کو یہ امید دلائی کہ جب تک تم توبہ کرتے رہو گے تمہیں معاف کیا جاتا رہے گا۔ تو یہ توبہ کرنا انسان کے لیے ایک نجات کا راستہ ہے، اور یہی انسان کو یہی اسی چیز کا ذکر دیکھیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کہ دنیا انسان کے لیے آزمائشوں کی جگہ ہے، دنیا ایک فتنہ ہے، دنیا ایک مشکل جگہ ہے، جہاں مومن کے لیے، جسے مومن کے لیے قید خانہ کہا گیا، تو یہاں پہ جب انسان مشکلات کا شکار ہوتا ہے، مشکل کا شکار ہیں تو اللہ سے مدد مانگیں، تکلیف میں ہیں تو اللہ سے مدد مانگیں، اگر کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اللہ سے توبہ کر لیں۔ میں کہتی ہوں کہ کوئی اتنا جلدی راضی نہیں ہوتا، نہ ماں، نہ باپ، نہ استاد، نہ کوئی بہن بھائی، جتنا جلدی رب راضی ہوتا ہے۔ اللہ کو راضی کرنا بہت آسان ہے، بندوں کو راضی کرنا بہت مشکل ہے۔ تو اللہ کو راضی کرنے کی عادت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے تو فوراً اللہ سے معافی مانگ لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرنے میں دیر نہیں لگاتے، تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کا خوف دل میں رکھیں۔ تو یہی چیز ہے، کہتے ہیں کہ یہ جو گناہ گار انسان، ہم جیسے مولانا ظفر علی خان بھی اسی بات کی طرف اشارہ کریں کہ ہم جیسے جو گناہ گار ہیں، ہمارے لیے یہی بہت بڑا حوصلہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اس کی رحمت سے، وہ خود کہتا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو، تو بس اسی کی رحمت کا ہم آسرا کر کے دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں۔
کہ اس کی رحمت ہی ہمیں ہر حال میں اس کے غضب سے بچائے گی انشاءاللہ۔ تو بس آج کے لیے اس کو ہم ختم کرتے ہیں۔ اس کی تشریح جو ہے وہ آپ نے یاد کرنی ہے اور اپنے رجسٹرز میں اس کو لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے حوالے سے جیسے اس میں سوال دیے گئے ہیں، چھوٹے چھوٹے سوال دیے گئے ہیں، اسی طرح کے 4-5 سوال دیے گئے ہیں۔ اسی طرح سے آپ نے مزید اس میں تیار کرنے ہیں 10 سوال اور آپ نے اس میں سے بنانے، جیسے ردیف کسے کہتے ہیں، حمد میں ردیف کیا ہے، لا تقنطوا کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے، ظفر علی خان کی وجہ شہرت کیا ہے۔ یہ 4-5 سوال اس میں دیے گئے ہیں، تو اسی طرح کے 10 سوال آپ نے اور لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا تھا مولانا ظفر علی خان کی شاعری اور ان کی خصوصیات پر نوٹ لکھیں، یہ آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے کام آپ نے اپنے اس میں کر کے رکھنے ہیں انشاءاللہ۔ تو پھر ہم نیکسٹ اس میں میں اب آپ کا جو پڑھایا ہے شاعری کے حوالے سے، میں اب آپ کا ٹیسٹ لوں گی، وہ پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ اب میں نے آپ کا ٹیسٹ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پیچھے میں سے جو آپ کو کام کرایا ہوا ہے اس کے حوالے سے بھی آپ کا بتاؤں گی میں کسی دن ٹیسٹ لینا ہے، ٹھیک ہے بچوں، اوکے، اللہ حافظ۔